بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم میں سے کسی ایک شخص کے توبہ کرنے پر اللہ پاک اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے کہ تم میں سے کسی شخص کو اس کی گمشدہ سواری مل جائے۔ خود کو سب سے بہتر سمجھنا ایک بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے ابو ذر، جب تم سالن پکاؤ تو اس میں شوربہ زیادہ رکھو اور اپنے پڑوسی کا خیال رکھو۔ 3 خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان اور نرم دل۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تقدیر کے بارے میں کلام نہ کرو کہ یہ اللہ پاک کا راز ہے، تو اللہ پاک کا راز افشا نہ کرو۔ غصے کے وقت تھوڑا سا رک جائیں، سکون میں رہیں گے۔ توکل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال تھا، اور کسب روزی کمانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حال پر رہے، اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اپنے دین میں سب سے پہلے جس چیز کو ضائع کرو گے وہ نماز ہے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن جہنم کے 70,000 لگامیں ہوں گی، ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑ کر کھینچ رہے ہوں گے۔ خود کو اللہ پاک کے سپرد کر دیں، آپ کے سب خوف ختم ہو جائیں گے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس شخص پر بیٹیوں کی پرورش کی ذمہ داری آ جائے اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو وہ اس کے لیے جہنم سے رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ والدین آپ کی بخشش کا ذریعہ ہیں، ان کی قدر کیجیے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک کے نزدیک 2 قطروں سے زیادہ پیاری کوئی چیز نہیں۔ ایک آنسو کا قطرہ جو اللہ پاک کے خوف سے بہا، اور دوسرا خون کا قطرہ جو اللہ کی راہ میں بہایا جائے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رحمت الہی کو واجب کر دینے والی چیزوں میں سے ایک مسکین مسلمانوں کو کھانا کھلانا ہے۔ جسموں پر حکومت کرنے والے مٹ گئے، دلوں پر حکومت کرنے والے آج بھی زندہ ہیں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسجدوں کو آباد کرنے والے اللہ والے ہیں۔ اپنا دکھ سنانے کے لیے کوئی ہو یا نہ ہو، لیکن سجدے کے لیے زمین ضرور ہوتی ہے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو یہ پسند کرے اسے اللہ پاک کے ہاں اپنا مرتبہ معلوم ہو جائے تو دیکھے اس نے اللہ پاک کے لیے کیا اعمال کیے ہیں۔ ہر دن ایک نیا موقع ہوتا ہے، اسے ضائع مت کریں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے جنازے میں 100 لوگ آئیں اور اس کی نماز جنازہ پڑھیں تو اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ آزمائشیں انسان کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے آتی ہیں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر بندہ اسی حالت پر اٹھایا جائے گا جس پر وہ مرا۔ اپنے مسائل کے بارے میں مت سوچیں، بلکہ ان کے حل کے بارے میں سوچیں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم میں سے بہتر وہ ہے جس کی عمر لمبی اور عمل اچھا ہو۔ کچھ وقت اپنے لیے بھی نکالیں۔
فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ عزت دار شخص ہی دوسرے کو عزت دے سکتا ہے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک کے کچھ فرشتے ہیں جو زمین میں سیر کرتے ہیں، وہ میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ کو ہر کوئی سمجھے، کیونکہ ترازو صرف وزن بتا سکتا ہے، معیار نہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی ساحل بھیکاری کو یہ کبھی نہیں فرمایا کہ ہم تم کو نہیں دیں گے، اگر وہ چیز ہو تو عطا فرما دی۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب اللہ پاک کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کی سمجھ اور دنیا سے بے رغبتی عطا کرتا ہے اور اسے اس کے عیوب دکھاتا ہے۔ تکبر کسی بھی چیز کا ہو، انسان کو رسوا کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اپنے مسلمان بھائی کی پیٹھ پیچھے مدد کرتا ہے، اللہ پاک دنیا اور آخرت میں اس کی مدد فرماتا ہے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اللہ پاک سے ملاقات پسند کرتا ہے، اللہ پاک بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ دنیا میں تنہا ہو جانا قبر کی تنہائی یاد رکھنے کا بہترین موقع ہوتا ہے۔ امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر بیٹیاں برکت والی نہ ہوتیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل مبارک کا سلسلہ آپ کی بیٹی سے نہ چلتا۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میزان عمل میں رکھی جانے والی سب سے وزنی شے اچھے اخلاق ہیں۔ صبر اور برداشت کرنے والوں کی اللہ پاک ضرور مدد کرتا ہے۔ کوئی شخص عزت و شرافت والی حالت تک اس وقت تک پہنچ سکتا ہے جب اسے ادب سے موافقت حاصل ہو، فرائض کی ادائیگی کرے اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ نگہبان۔